کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کے سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں جس میں ہم کوئی نئی بات سیکھیں، دوسرا سیگمنٹ ہے جس میں ہم سنت اور آداب سیکھتے ہیں، تیسرا سیگمنٹ ہمارا ہوگا جس میں ہم سائن لینگویج کے کچھ اشارے سیکھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اچھی بات سیکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج میں اپنا اس سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے اور اس کے متعلق بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، اور واقعی ہم غور کریں تو ہمارے ساتھ بھی اس طرح سے بہت سارے معاملات ہوئے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ایک واقعہ سنتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کے والد صاحب اچانک بیمار ہو گئے، دوا بہت زیادہ مہنگی تھی اور اس کی جیب خالی۔ یہ سب کچھ اس بندے کے حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ بڑا پریشان تھا، والد صاحب بیمار ہو گئے ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، دوائی کہاں سے دلاؤں گا؟ والد صاحب کو اس طرح اس حالت میں کون سا بیٹا دیکھ سکتا ہے؟ اس نے اپنے سب سے قریبی بیسٹ فرینڈ کو، جمال کو فون کیا اور اس نے بتایا کہ میرے ابو سخت بیمار ہیں اور میرے پاس اس وقت دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جمال نے ہمت بندھائی، اس نے کہا میں کچھ کرتا ہوں۔ اب وہ جو بندہ تھا جس کے والد صاحب بیمار ہوئے تھے، اس نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون کیا۔ جب دوبارہ فون کیا تو موبائل فون بند تھا۔ اب اس نے دوبارہ رابطہ کیا تو رابطہ نہ ہوا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یار یہ تو میرا بیسٹ فرینڈ تھا، یہ دوستی کا بڑا دم بھرتا تھا، وقت آئے گا تو معلوم ہوگا میں تمہارا اچھا دوست ہوں، مخلص دوست ہوں۔ اب یہ سوچنے لگا کہ یہ کیسا دوست ہے کہ جب وقت آیا ایسا کہ میرے پاس پیسے نہیں، والد صاحب سخت بیمار ہیں، دوائی دلانی ہے، دوائی لانی ہے، اور اس نے موبائل بند کر دیا۔ اب یہ اپنے دوست کی طرف سے بدگمان ہونے لگا، طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آنے لگے کہ بھئی سب مطلبی ہیں، ساری دنیا مطلبی ہے، سب مطلبی ہیں، یہ دوست بھی مطلبی نکلا، کوئی کسی کے کام نہیں آتا، کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا۔ اب یہ اس طرح کے بہت سارے خیالات تھے، اب یہ خیالات کا سیلاب اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ اب وہ گھر سے نکلا کہ کہیں اور سے میں رقم کا انتظام کر لوں، لیکن گھومنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد وہ ناکام گھر کی طرف لوٹا۔ جب یہ شخص دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹا تو اس نے دیکھا اس کے والد صاحب کے سرہانے ایک میڈیسن کی شاپ پر رکھی ہوئی ہے، دوائیوں کی شاپ پر رکھی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ دوائیاں کون لایا؟ اس نے کہا کہ آپ کے دوست جمال۔ جی ہاں، وہی جمال جس کے بارے میں یہ تھوڑی دیر قبل سوچ رہا تھا کہ مطلبی دنیا، مطلبی دوست، کون کس کا دوست؟ وقت آیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہی دوست دوائیوں کا شاپ پر رکھ کر گیا تھا۔ اب اس نے کہا کہ میں تو اس سے کافی دیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا۔ اب یہ شخص یہ سب اپنے بھائیوں سے معلومات کر کے اپنے گھر سے نکلا اور اپنے دوست جمال کی طرف نکل گیا۔ اب جب یہ جمال کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں کافی دیر سے آپ کو فون کر رہا ہوں، آپ کا فون بند کیوں تھا؟ تو جمال نے اپنے دوست کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بتایا کہ اتفاق سے میرے پاس بھی اتنی رقم نہیں تھی کہ میں آپ کے والد صاحب کے لیے دوائیاں لے کر آتا، لیکن اس وقت ایسی کنڈیشن تھی، ایسا معاملہ تھا کہ میں آپ کو کیا بتاتا، میں کیا جواب دیتا، تو بس اسی لیے میں نے اپنا موبائل فون بیچ دیا اور موبائل فون بیچ کر میں آپ کے والد صاحب کے لیے دوائیاں لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر اب وہ جو دوست تھا جس نے اپنے ذہن میں طرح طرح کے خیالات لے کر آیا تھا اپنے دوست کے بارے میں، مطلبی
فلاں فلاں، اس طرح اس کے ذہن میں خیالات تھے. یہ سب سن کر اس بندے کی آنکھیں بھیگ گئی کہ میرا دوست مجھ سے اتنا مخلص، اور افسوس کہ میں اس کے بارے میں کیسی بدگمانیاں کرتا رہا ہوں. بندے چل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، یہ ایک فرضی حکایت ہے، لیکن ہمیں سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ جب تک ہم کسی چیز کی حقیقت نہ جان لیں، کوئی معاملہ کلیئر نہ ہو جائے، ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اپنے رشتوں سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، اپنے دوستوں سے رخ نہیں موڑنا چاہیے، ان کے بارے میں برے خیالات کو اپنے دماغ میں نہیں لانا چاہیے. لیکن افسوس کہ آج بات پر لوگ بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں، بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا اگر جاب سے، نوکری سے فارغ ہو گیا تو اب وہ بدگمان ہوگا کہ کسی فرد نے میرے خلاف سازش کی ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا تو قریبی جو اس کے ساتھ بزنس کرنے والے لوگ ہیں، جو اس کا حریف ہے بزنس کے اندر، اس کے بارے میں بندہ بدگمانی کرے گا کہ اس نے کچھ کروایا ہوگا. اجتماع ذکر و نعت میں یہ دعا مانگتے ہوئے کوئی شخص رو رہا ہے تو یہ شیطان وہاں پر بھی ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو، بدگمانی کرتا ہے اس شخص کے بارے میں، دیکھو لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے. اگر تجھے اتنا ہی رونے کا شوق ہے تو جا کر اپنے گھر میں بیٹھ کے رو، اپنے گھر میں لائٹ بند کر کے رو لے. بندہ خوف خدا سے رو رہا ہے، دعا میں رو رہا ہے، اسے رونے دو بھائی. لیکن وہاں پر بھی بعض دفعہ لوگ بدگمانی کر جاتے ہیں. اسی طرح اگر گھر سے کوئی چیز غائب ہو جائے تو سب سے پہلے کیا خیال آئے گا؟ جو گھر کی ملازمہ ہے یا کوئی جو گھر میں کام کرنے والا فرد ہے اس پر شک جائے گا. اسی طریقے سے گھر میں کوئی رشتہ دار آئے ہیں، ان کے بچے آئے تو ان پر شک جائے گا کہ دیکھو چور ہیں، اٹھا کے لے گئے ہمارا سامان. فوراً بدگمانی کر لی جاتی ہے، برا سوچ لیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی گورنمنٹ ملازم ہے، اس کے گھر میں کوئی خوشحالی آ گئی ہے، کوئی اس نے چیز لے لی ہے، تو فوراً بدگمان ہو کر کیا ہوتا ہے؟ بھائی عیش ہے، اوپر کی کمائی ہے، اوپر کی کمائی سے عیش کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے آپ کیوں اس کی حلال کمائی کو اس طرح کا نام دے رہے ہیں؟ اگر کسی نے توقع کے مطابق توجہ نہیں دی، حال چال نہیں پوچھا، آپ کا استقبال نہیں کیا، بندہ مصروف تھا، بیمار تھا، پریشان تھا، اپنی ٹینشن میں تھا، آپ آئے تو اس نے آپ کو توجہ نہیں دی، حال چال نہیں پوچھا جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو وہاں پر بھی فوراً ہی بدگمانی آ جاتی ہے. یہ بڑا تکبر کرنے والا ہے، متکبر ہے، تکبر کرتا ہے، مجھ سے اٹھ کر نہیں ملا، میرا خیال نہیں کیا، میرا استقبال نہیں کیا. اس طرح سے اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو اس بدگمانی نے بڑے بڑے رشتوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، بڑے بڑے رشتوں کی جڑیں اس نے ہلا کر رکھ دی ہے. اسی طرح سے بہو کو ساس سے برا گمان ہو جاتا ہے، جیسا کہ شوہر کی توجہ اگر بیوی کی طرف کم ہو گئی تو ساس سے بدگمانی کہ اس نے اپنے بیٹے کے کان میں کچھ بھر دیا ہوگا، جبھی تو مجھے نہیں پوچھ رہا. اب بہو کو نماز کے بعد اوراد و وظائف پڑھتا ہوا اگر ساس دیکھ لے تو اب فوراً یہ نہیں جائے گا کہ ذکر و اذکار ہے، اللہ کا ذکر نہیں، بلکہ بدگمانی کیا ہوگی کہ ہمیں قابو کرنے کے لیے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کوئی وظیفہ ہو رہا ہے. ساس کا بدلہ ہوا، اگر ساس بدل جائے، ساس کا بدلہ ہوا مہربان رویہ دیکھ کر ضرور بدگمانی کر لینا، جو بہو کا بدگمانی کر لینا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہوگا، جبھی تو اتنی مہربان ہیں. تو اس طرح سے ہمیں یہ کوئی بات جب تک ہم مکمل نہ جان لیں، مکمل ہمارے سامنے کیس نہ آ جائے تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہم ذرا غور کریں، شاید ہمارے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا ہوگا. تو بدگمانی ایک برا کام ہے. شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بدگمانی برا کام ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے، مگر جب کہ کسی قرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو تو اب حرام نہیں. مثلا کسی کو بھٹی یعنی شراب خانے میں آتے جاتے دیکھ کر اسے شراب خور یعنی شراب پینے والا گمان کیا تو اس بدگمانی کرنے والے کا قصور نہیں. بھئی آپ وہاں گئے کیوں تھے، شراب خانے کی طرف گئے کیوں تھے؟ تو اب اگر کوئی گمان کرتا ہے کہ یہ شراب پینے والا بندہ ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. شراب خانے میں آنے جانے والے نے تہمت لگنے کی جگہ سے کیوں اجتناب یعنی پرہیز نہ کیا؟ تو بندے کو بچنا چاہیے. بدگمانی کے نقصانات بہت سارے ہیں. کسی کے بارے میں بدگمانی ہونے اور اسے دل پر جمانے میں چند سیکنڈز بھی نہیں لگتے، لیکن اس کی سزا جہنم کا عذاب ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے. چند سیکنڈ لگتے ہیں. کسی کو روتا ہوا دیکھا، یہ تو ریاکاری کر رہا ہے،
یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے. چند سیکنڈز بندے نے ایسا گمان کر لیا، لیکن اس کی سزا جہنم کا عذاب ہے جو کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. معمولی سی بدگمانی سے شروع ہونے والا جھگڑا قتل و غارت تک پہنچ سکتا ہے، جس کا سلسلہ بعض اوقات کئی نسلوں تک چلتا ہے. تو بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے. اب بدگمانی سے بچنے کا ذہن بنا ہوگا تو کچھ علاج ہم بدگمانی سے بچنے کے سن لیتے ہیں. گمانوں کی کثرت سے بچیے کہ اس سے بدگمانی کا راستہ تنگ ہوگا اور دوسروں کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ محتاط رہیں گے. برے کاموں سے بچیے. جب کسی کے کام برے ہو جائیں تو اس کے گمان بھی برے ہو جائیں گے. اولاً برے کاموں سے بچیں. اگر بندہ برے کاموں سے نہیں بچتا تو پھر اس کا گمان، جو اس کی سوچ ہے، وہ بھی بری ہو جاتی ہے. حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں اور بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں. صرف نقصان نقصان اور نقصان ہی ہے. بری صحبت میں نہ بیٹھیں. روح المعانی میں ہے، بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو یہاں پر علاج بتائے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاج ہیں. ہم اس کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، ہم اس کو حاصل کریں اور اس سے پڑھیں تو یقیناً اس کا علاج بھی ہمیں معلوم پڑے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں برے گمان سے محفوظ فرمائے، مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم سیکھتے ہیں سنتیں اور آداب. سیگمنٹ کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں. ہم آج سیکھیں گے جوتا پہننے کی سنتیں اور آداب. یقیناً شوز ہم سب پہنتے ہیں، شوز استعمال کرتے ہیں، تو اس کا دین اسلام میں کیا طریقہ ہے، اس کی سنت کیا ہے، آئیے ہم وہ سنتے ہیں. نعلین پہننا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جوتے پہننے سے کنکر، کانٹے وغیرہ چبھنے سے پاؤں کی حفاظت رہتی ہے. نیز موسم سرما میں سردی سے بھی پاؤں محفوظ رہتے ہیں اور گرمیوں میں دھوپ میں چلنے کے لیے جوتے نہایت ہی کارآمد ہیں. جوتا پہننے کی چند سنت اور آداب ملاحظہ ہوں. کسی بھی رنگ کا جوتا پہننا اگرچہ جائز ہے، لیکن پیلے رنگ کے جوتے پہننا بہتر ہے. کسی بھی کلر کا آپ پہن سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن پیلے رنگ کا جوتا پہننا یہ بہتر ہے. کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو پیلے جوتے پہنے گا اس کی فکروں میں کمی ہوگی. فکروں میں کمی چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کا جوتا پہنیے. پہلے سیدھا جوتا پہنیے، پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹے پاؤں سے جوتا اتاریے اور پھر سیدھے پاؤں سے. جب بیٹھیں تو جوتے اتار لینا سنت ہے. جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لیں تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے. بعض دفعہ ہم کہیں جاتے ہیں، اپنے جوتے شوز اتار دیتے ہیں جو کہ پیک ہوتے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں تو موسم کے اعتبار سے بعض دفعہ کیڑے ہوتے ہیں، کچھ ایسے جانور اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، یا بعض دفعہ کوئی ہڈی اندر گر جاتی ہے، کوئی بھی چیز چلی جا سکتی ہے. اگر ہم واپسی پہنیں جوتا جھاڑ کر پہنیں تاکہ ہم نقصان سے محفوظ رہیں. استعمال جوتا، یعنی کوئی بندہ شوز پہن رہا ہے، اگر وہ الٹا ہو تو سیدھا کر دیجئے، ورنہ فقر و تنگ دستی کا اندیشہ ہے. یقیناً آج آپ نے بہت ساری باتیں نئی سیکھی ہوں گی جوتا پہننے کے بارے میں. ہمارے ساتھ یہاں پر حاضرین موجود ہیں، ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ انہوں نے جوتے کے تعلق سے آج کون کون سی باتیں سیکھی. بیٹھنے سے پہلے جوتے اتار لینا سنت ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے یہاں پر موجود حاضرین نے ہمارے سیگمنٹ سے کتنی پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم سائن لینگویج کے کچھ اشارے سیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد وسیم اتاری. جی وسیم بھائی، آج ہمیں آپ کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ اشارے سیکھیں گے. جی بتائیے. انشاءاللہ الکریم بدگمانی کا اشارہ دیکھیں. بدگمانی. جی اگلا اشارہ. ٹھیک ہے. دوسرا اشارہ ہم لیں گے اچھا. 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 عمل. عمل. عمل نہیں ہے. بدگمانی اچھا عمل نہیں ہے، یہ ہم نے سیکھا. یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے.
کہ جو ہمیں اپنوں سے دور کر دیتی ہے، رشتوں میں درار ڈال دیتی ہے، ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ انہی اچھی اور پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔